پاکستان کے غریب اور پسے ہوئے عوام نے مجھے وہ اختیارات دیے کہ میں لغاری کو صدر بناؤں تاکہ ہمارے ملک کے اندر استحکام پیدا ہو، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی کشمکش ختم ہو۔ مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاور کرپٹس، اور انفارچونیٹلی لغاری کا قد نہیں تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائے، اور جب وہ پریزیڈنٹ بنا اور اس کے دربار میں سب درباری آ گئے ہیں اور ان کو کہنے لگے ہیں کہ آپ لغاری ڈینسٹی بنائیں اور آپ بہت اچھے ہیں اور محترمہ خراب ہیں، آپ پاکستان کو بچائیں، تو ہی فیل فار اٹ۔ کسی مومن کو اپنے موسن کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور جو بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھے اور اپنے موسن کے خلاف جائے وہ بہت بد نصیب ہے۔ فاروق لغاری ایک بد نصیب شخص ہے۔ عوام کی حکومت کو ہٹا کر کے ایک ایسے تماشا انلیش کیا جس کے تحت انتہا پسند عناصر جو لغاری کے پیچھے تھے، although he was too stupid to know، وہ انتہا پسند عناصر کی تقویت ہو گئی۔ فاروق لغاری کو بھی 10 سال کی سزا دیں گے آپ؟ فاروق لغاری کو اللہ کرے کبھی پیپلز پارٹی میں واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے سپریم کورٹ کے ججوں، سفارتکاروں اور صحافیوں کے ٹیلی فون کالوں کو خفیہ طور پہ ریکارڈ کروایا تھا؟ نو۔ سنڈے ٹائمز نے اس حوالے سے بات کی تھی، اس لیے ہم نے آپ سے سنڈے ٹائمز کو بریفنگ کس نے دی؟ بولیں، بتائیں کس؟ آپ بتائیں۔ ہم جاننا چاہیں گے۔ آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ سنڈے ٹائمز نے دی تو کوئی پتہ نہیں کہاں سے ایک میریکل ہوا، معجزہ ہوا اور ان کو یہ ریولیشن مل گئی۔ واٹ آر دیئر سورسز؟ کون کہتا ہے؟ اس لیے اس کی حقیقت جو ہے آئی بی کو معلوم ہے کہ درست نہیں، مگر ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ آئی ایس آئی ٹیپس کرتی ہیں لوگوں کی اور پھر جا کر کے ان کو کہتی ہیں کہ یہ آئی بی نے کیا۔ مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے پہلے دور کے بعد کہا گیا کہ فوج کی فونوں کو ٹیپ کیا گیا تھا۔ We had never taped the phones of the Fauj, which cannot even be taped، کیونکہ ان کا انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، مگر یہ خود کرتے ہیں اور پھر بیچارے سیاستدانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ فاروق لغاری کے خاندان کو بھی ٹیپ کیا گیا اور کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے ٹیپ کیا گیا۔ بہرحال بقول کچھ سیاستدان جو مجھے بتائے ہیں تو ان کے بھی ٹیپ کیے گئے۔ میں آپ کو خود چشمہ دید گواہی کے طور پر کہہ سکتی ہوں کہ میرے فونز ٹیپڈ ہیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ آئی بی یہ ٹیپنگ نہیں کر رہی تھی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انسٹیڈ آف جسٹ گاسپنگ اباؤٹ دی اسٹوریز ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں میں نے پیپر تیار کروائی تھی 1989 میں، جو اے مارشل ذوالفقار صاحب نے تیار کیے تھے، اور اس نے کئی وقت اس کے اوپر استعمال کیے تھے کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے ایک ورکنگ فریم ورک ہونا چاہیے تاکہ کچھ ڈائریکشن ہو، کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہو، نہیں تو ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی سیاست چلتی رہے گی جدھر ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے۔ ان واقعات سے جو آپ کہتے ہیں کہ سنڈے ٹائمز نے لکھا کہ ججز کے فونز ٹیپ ہوئے ہیں، ان واقعات سے ہمیں سبق نکالنا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک فریم ورک بنائیں، کس طریقے سے ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کمیشن کا رپورٹ از اے گڈ سٹارٹنگ پوائنٹ فار us to do that۔ آپ نے کہا جنا پور کے حوالے سے ایک سازش تیار ہوئی، آپ نے کہا کہ میں الطاف حسین کو گرفتار۔ ایکسکیوز می، قطع کلامی معاف، میں نے نہیں کہا جنا پور کی سازش ہوئی، یہ پاکستان کے مسلح افواج کا پریس کانفرنس تھا جدھر کہا گیا کہ جنا پور کی سازش ہے، اور میں اس وقت اپوزیشن میں تھی۔ آپ نے کہا کہ الطاف حسین کو میں گرفتار کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے ان کی گرفتاری سے روکا گیا۔ ہم آج یہ پوچھنا چاہیں گے کہ الطاف حسین کو گرفتار کرنے سے روکنے والی طاقتیں کون تھیں؟ میں اس وقت میں نام نہیں لینے چاہتی ہوں، میں نام لوں گی، مگر میرے کو فوج نے روکا۔ اور میں کیوں گرفتار کرنے چاہتی تھی؟ کیونکہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اور پکا قلعہ کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بہت بڑا واقعہ تھا، مگر وہ ایم کیو ایم اکیلا نہیں کر رہی تھی، ادھر آئی بی کے بالکل ٹرانسکرپٹس تھے جس میں ثابت ہو رہا تھا کہ کچھ فوج کے عناصر ملوث تھے، اور میں ان کو بے نقاب کرنے چاہتی تھی، کیونکہ اگر کوئی آزادانہ طور پر اس حرکتیں اپنے منتخب حکومت کے خلاف کر رہا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کر کے، تو بہت بری بات ہے۔ اور مجھے یہ خیال تھا کہ الطاف حسین بتائے گا
اگر گرفتار ہو اور اس کے اوپر یہ الزام لگے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں. بہرحال پکا قلعہ کے واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا، مگر حکومت لا اینڈ آرڈر ریسٹور کر رہی تھی. کہا گیا کہ میسیکر ہوا، مگر کوئی میسیکر نہیں ہوا تھا، اور حکومت جانے کے بعد جو تحقیقاتی ٹیم قائم کی گئی تھی مخالف حکومت کی طرف سے، ان کو بھی کوئی میسیکر نہیں ملا. مگر انفارچونیٹلی یہ جو ایشوز ہوتے ہیں، جو بڑھ جاتے ہیں، اس کو کبھی بعد میں ریزالو کرنے کا موقع نہیں ملتا. آپ نے 1991 میں نیشنل گورنمنٹ کا مطالبہ کیا. محترمہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک جمہوری سیٹ اپ میں ایک منتخب حکومت کی موجودگی میں ایک نیشنل گورنمنٹ کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ اسی پاکستان کے اندر دو ہی فورسز رہے ہیں، یا فوج یا عوام. عوام کی نمائندہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اپنے اتحادی. فوج کے مختلف نمائندے آئے ہیں. فوج کے جو فرنٹ مین تھے وہ تھے پی ایم ایل این. ابھی پی ایم ایل این ان کو چھوڑ دی ہے اور پی ایم ایل این جمہوری جدوجہد میں آئی ہے. مگر ہمارے نظر میں اس وقت الیکشنز میں دھاندلی کی گئی تھی پی ایم ایل این حکومت کو لے آنے کے لیے، اور کہ یہ دھاندلی فوج آپ کہیں یا فوج کو میں نہیں کہنا چاہتی ہوں، اس لیے فوج سے کون پوچھتا کہ ہم الیکشن میں دھاندلی کریں گے کہ نہیں. مگر کچھ لوگ جو ہینڈ فل آف لوگ ہیں. کیا بات کہہ رہی ہیں کہ فوج کو کون پوچھتا کہ ہم الیکشن میں دھاندلی کریں گے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی فوج سے بھی بالا تر کو کر رہا ہے. نہیں، مٹھی بھر لوگ فیصلہ لیتے ہیں، پتہ نہیں فوج میں ہوتے ہیں یا انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں، یا انٹیلیجنس کے 2-3 لوگ اور فوج سے 1-2 لوگ، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں. تو اس لیے میں نے وہ نیشنل گورنمنٹ کی بات کی. اچھا محترمہ، کسی منتخب حکومت کی موجودگی میں تو نیشنل گورنمنٹ کا جو تصور ہے وہ مناسب Where was the منتخب گورنمنٹ؟ elected by the people. Where what did the people elect? I disagree that the people elected. میں سمجھتی ہوں کہ 1988 میں 26 سیٹس تقریباً رگ ہوئے، مگر 90 میں، 93 میں، 97 میں، 2002 الیکشن ریزلٹس چینج کیے جاتے ہیں. ہمیں توجہ دینی چاہیے آن این انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن. اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کا یہ مطلب نہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کسی اور کو بٹھا دیں. چیف الیکشن کمشنر بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، مگر جو موڈیلٹیز ہیں آف ووٹ کاؤنٹ وہ ایکوریٹ ہونے چاہیے. آپ کیا تجویز کرتی ہیں؟ فرسٹ وی نیڈ اے فیئر الیکٹرل لسٹ جس کے اندر ایک سسٹم ہے، اگر اس سسٹم کے اوپر عمل کیا جائے. نمبر 2 وی نیڈ ملٹیپل آئیڈینٹی کارڈ. ایک سنگل آئیڈینٹی کارڈ تو خریدا جا سکتا ہے، کوئی جعلی بھی افتکار بنائے تو آپ اصلی جائیں تو آپ کو ووٹ نہیں دینے دیں گے. ملٹیپل کا مطلب آپ پاسپورٹ دکھائیں، آپ شناختی کارڈ دکھائیں، آپ ڈرائیورز لائسنس دکھائیں. نمبر 3 پریزائڈنگ آفیسر کو ایک لسٹ دیا جاتا ہے جس میں 50 نام کم ہوتے ہیں، اور کینڈیڈیٹ کو دوسرا لسٹ دیا جاتا ہے. مختلف ریگنگ لیتی ہے، کچھ تو پولنگ سٹیشن پر ڈبے بدلتے ہیں، کچھ بعد میں پوسٹ پولنگ. ہم کہتے ہیں کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر کو اپنا ڈبہ، اپنا سیل لے کر کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس آنا چاہیے. within half an hour the returning officer should announce the election result and then talk to me about people's mandate. ابھی کیا ہوتا ہے کہ پیپل ایک مینڈیٹ دیتے ہیں اور گورنمنٹ کوئی اور مینڈیٹ کا اعلان کر لیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ پر ابھی اہمیت نہیں دیتے. تو how do we want change to come? By the bullet or by the ballot? Right now the ballot has been rendered redundant and I worry about جو لسٹ آپ اچھی بنانا چاہتی ہیں اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایسی لسٹ پاکستان میں کیسے بن سکتی ہے جس میں دھاندلی روکی جا سکے؟ آپ پرائم منسٹر رہی ہیں، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہی ہیں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی نمائندہ ہیں. اوکے، آپ نے لسٹ کیوں نہیں بنا لی؟ 88 میں آپ نے لسٹ کیوں نہیں بنا لی؟ وجوہات ہم جاننا چاہیں گے. اوکے، we both calm down and let's talk. I thought I was calm, but if I wasn't, okay. Calm down, but calm down. I'll give you an answer. Okay. How we can have a list like that? That will be an education for the people who are watching this program. First of all, if I prepared the election list as Prime Minister, I would be doing dhandli. The Prime Minister کا کام نہیں ہے کہ وہ الیکشن لسٹ قائم کریں. یہ کام ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن تھا جس نے 1995 میں ایک انتخابی فہرست تیار کیے. But this, the hidden forces use the judiciary to get that electoral list suppressed. آپ نے کہا کہ رمزی یوسف نے آپ کو ہلاک کرنے کی سازش کی تھی. میں نے نہیں کہا، یہ ہماری تحقیقاتی اہلکاروں نے کہا. آپ نے نہیں کہا. مطلب میں نے کہا پیپلز پارٹی کے دور میں رمزی یوسف گرفتار ہوا، اور جب وہ گرفتار ہوا اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی گرفتاری ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کے کنیکشن میں ہوئی ہے.
اور وہ سوچا کہ میرے وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ اس نے 2 بار مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. یہ اس کا ایڈمیشن تھا. جی اس کا ایڈمیشن تھا. محترمہ جب ایک آدمی کا ایڈمیشن ہے, دیا. جب ایک آدمی کا ایڈمیشن ہے کہ وہ پاکستان کی پرائم منسٹر کو قتل کرنا چاہتا تھا, تو کیا حکومت پاکستان کو اس پہ مقدمہ نہیں چلانا چاہیے تھا؟ جی کچھ لوگ چاہتے تھے کہ میں ان کو امریکہ کے حوالے نہیں کروں کیونکہ پاکستان میں مقدمہ چلانا چاہیے, مگر میرا خیال تھا کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بگڑ جائیں گے, جن کے ساتھ اس وقت ہم مذاکرات کر رہے تھے کہ یا ہمارے کو اپنے F-16 واپس دو یا ہمارا پیسہ $1 ارب کا پیسے بھی واپس نہیں آئے, آپ کو پیسے واپس آئے. F-16 تو واپس نہیں آئے. وہ ہمارا فیصلہ تھا, وہ ہمیں F-16 دینے کے لیے تیار تھے. اگر میں کہہ دیتی کہ پاکستان would not be the first to launch a missile. یہ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ ایک شخص جو پاکستان کی نہیں عجیب نہیں ہے, اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑانے کی کوشش کی تھی. ایگری. اب آپ کچھ میری بات I thought it was not عجیب. Okay, giving a threat to a Pakistani prime minister is not. It is serious, but there were 2 threats. Okay. اس کا خالی ایک ہمارا خیال ہے کہ اس کو ٹرائل ہونا چاہیے تھا, اس کو پنش ہونا چاہیے تھا. You are right. He is punished now. He is sitting in a jail. He should have been punished by Pakistan government. God knows whether Pakistan government would have punished him or he would have run away like the Air Force officer who tried to kill Musharraf. Don't tell me that. I'm not telling you that. That's what the newspapers told me. آپ نے کہا کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے نواز شریف جیسے اپوزیشن لیڈر ملے ہیں جو شروع سے آخر تک جھوٹ کے سہارے اپنی لولی لنگڑی سیاست کو چلا رہے ہیں. نواز شریف وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیتے وقت بلک کے رو پڑا تھا, جس کے سابق صدر اسحاق خان اور چند دیگر لوگ گواہ ہیں. آپ نے کہا نواز شریف بجلی چور, لوہا چور, نوٹوں کے چور, ووٹوں کے چور کو نعت شکست ہوگی. مزدوروں کو اتفاق فاؤنڈی کی بھٹیوں میں زندہ جلایا گیا. نواز شریف خاندانی شیر نہیں. جب سیاستدان آپس میں اس قسم کی بات کرتے ہیں تو پھر سیاست کیسے چلے گی؟ دیکھیں آپ اگین آپ کا یہ رائے ہے اور میں آپ کی رائے کی عزت کرتی ہوں, مگر ایک اور رائے بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے نظر میں پہلے نواز شریف ملٹری ڈکٹیٹرشپ چاہتا تھا اور انڈائریکٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپ چاہتا تھا, اور ہمارے اختلافات تھے کیونکہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں ہمارے ملک میں, آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. ابھی وہ نواز شریف نہیں رہا جو فوج کا ساتھ دے رہا تھا یا ان کے ایجنڈے پر چل رہا تھا اور ایک 17th امینڈمنٹ پاس کرنے چاہتا تھا اور پاکستان کے اندر امیر المومنین قائم کرنے چاہتا تھا. وہ نواز شریف میں اور اس نواز شریف میں فرق ہے. یہ نواز شریف کہتا ہے کہ مجھے آرمی انٹرفیئرنس نہیں چاہیے, مجھے ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے. یہ نواز شریف کہتا ہے کہ میں نوابزادہ نصر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں, ان کے ساتھ مل کر کے کام کرنے چاہتا ہوں. میں ملک کے اندر جو دوسرے ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے بات کرنے چاہتا ہوں. جو ڈیموکریسی کے لیے کام کرنے چاہتا ہے اس کو ہم لیتے ہیں. تو یہ پالیٹکس ہے. ویسے مطلب میں ایسی سٹیٹمنٹ سیاستدانوں کو دینی چاہیے. Well, it's a matter of opinion. نہیں کہ گنجا شیر گوشت نہیں بجلی نوٹ ٹیکس کھاتا ہے. It's a matter of opinion. اچھا, آپ نے کہا کہ میں ڈیموکریٹ ہوں جبکہ نواز شریف ڈکٹیٹر ہیں, اور آپ ہی نے کہا قومی مفاد میں شیطان کی مدد کر سکتی ہوں, نواز شریف کی نہیں. پتہ نہیں جلسے جلوس میں کہا گیا نہیں کہا گیا, پریس آفس نے کچھ دے دیا نہیں دیا, مجھے نہیں معلوم, but maybe I said it. Yes. آپ نے کہا کہ نواز شریف دھماکہ کر دیں پھر موقع نہیں ملے گا. آپ نے یہ بات نوائے وقت 14 مئی 1998 کو کہی. پھر آپ نے کہا نواز شریف جنرل نیازی بن کر اوڑا کے آگے ہتھیار نہ پھینکیں, ہماری حکومت ہوتی تو دھماکہ کرنے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتے. یہ بات آپ نے 16 مئی 1998 کو کہی. پھر آپ نے کہا کہ نواز شریف کی کمزور قیادت نے ملک کی سالمیت خطرے میں ڈال دی ہے, نواز شریف استعفیٰ دے دیں, ایٹمی دھماکوں پر انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ بات آپ نے 20 مئی 1998 کو کہی. پھر حیدرآباد میں ایک عوامی اتحاد کے جلسے کے اندر آپ نے چوڑیاں پھینک کے ان کو کہا تم چوڑیاں پہن لو. یہ بات آپ نے 22 مئی 1998 کی کہی. پھر آپ نے کہا کہ نواز شریف دھماکہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بھارت میں کاغذ کی مل لگا رہا ہے, وہ دھماکہ کیوں کریں گے, ان کی چینی کیسے فروخت ہوگی. اسی روز پاکستان نے دھماکہ کر دیا. جب دھماکہ ہو گیا تو 29 مئی 1998 کو آپ نے کہا کہ اب ہمارے پر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی اور ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. فنشڈ. تھینک یو. سب سے پہلے میں حیدرآباد جلسے سے ایک دن پہلے واپس پاکستان آئی تھی, تو یہ باقی آپ کے جو بیان ہیں مجھے ڈیٹس ایگزیکٹلی نہیں یاد ہے, مگر مجھے معلوم ہے کہ میں حیدرآباد جلسے سے ایک دن پہلے واپس پاکستان آئی تھی. تو جو آپ نے پہلے لسٹ کیے تھے بیان وہ میں نہیں دے سکتی تھی. میں پاکستان آئی تھی اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ میرے کو گرفتار کرنے والے ہیں. سیف الرحمان تھا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کے
تو اس نے یہ کہا ہم محترمہ کو گرفتار کریں گے جیسے وہ آئیں گی. تو میرے کارکنن نے بہت بڑے جلوس کراچی لے آئے اور پھر میرے گھر لے آئے اور پھر ادھر سے مجھے حیدرآباد جلسے کے لیے گئے. اور میں نے جو سٹیٹمنٹ کی تھی کہ وہ بزدل ہیں اور وہ ہتھ کڑیاں مجھے پہنانے چاہتے ہیں اور اپنے کانٹیکس میں کر رہی تھی، بعد میں اخباروں کے اندر اس کو مس کوٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ میں دھماکے کے بارے میں کہہ رہی ہوں. اور میں نے اس کو کلیریفائی کی کہ میں تو اپنی گرفتاری کے بارے میں بات کر رہی ہوں، مگر جہاں تک دھماکہ کا مسئلہ ہے میرا موقف اس وقت بھی تھا اور آج بھی تھا کہ فیصلہ لینے سے پہلے سابقہ وزیر اعظم کو، سابقہ صدور کو، سابقہ انٹیلیجنس چیفز کو، آرمڈ فورسز کے چیفز کو بلا کر کے اور ڈی سی سی کی میٹنگ منعقد کر کے پروز اینڈ کونس کو اسٹڈی کر کے فیصلہ لیتے ہیں. یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم خالی ہاٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. ہمیں اگر نیوکلیئر ہاٹ ٹیسٹ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نیوکلیئر کیپیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کرنے چاہتے تھے. ہم نیوکلیئر کیپیبلٹی کولڈ ٹیسٹ کے تھرو بھی کر سکتے تھے.